بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 6 ہے اور کتاب الطہارات میں سنن الوضو یعنی وضو کی سنتوں کا بیان آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اندر 2 اسباق ہمارے ہوں گے جس میں ہم وضو کی سنتوں کا بیان پڑھیں گے۔ یہ اس کا پارٹ 1 ہے، پھر انشاءاللہ اگلا پارٹ 2 ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ چونکہ کتاب الطہارت چل رہی ہے تو ہم یہاں پہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کتاب الطہارت میں ہم طہارت کی جو شرائط ہیں ان کو بھی مختصراً دیکھ لیں۔ طہارت کی جو شرائط ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک ہے شرائط وجوب، ایک کا تعلق شرائط وجوب ہے کے ساتھ ہے یعنی وجوب کی شرائط، اور دوسری ہیں صحت کی شرائط۔ وجوب کی شرائط یعنی جن شرائط کی وجہ سے یعنی جب وہ پائی جائیں گی تو تب طہارت اور پاکی یعنی وضو اور غسل آپ کے اوپر لازم ہوگا، اگر وہ نہیں پائی جائیں گی یا ان میں سے کوئی ایک نہیں پائی جائے گی تو پھر آپ کے اوپر غسل اور وضو واجب نہیں ہوگا۔ اور صحت کی شرائط کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرائط پائی جائیں گی تو تب وہ طہارت درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے بنیادی شرط ہے جی اسلام، نمبر 2 عقل، نمبر 3 بلوغ، نمبر 4 حدث کا لاحق ہونا یعنی پہلے وضو ٹوٹ جانا یا غسل کا واجب ہو جانا، یہ بنیادی شرط ہے واجب ہونے کے لیے۔ نمبر 5 تمام اعضاء تک مائع مطلق کا پہنچانا۔ نمبر 6 حیض کا نہ ہونا، اگر حیض ہے تو پھر جتنا بھی آپ وضو کریں گے تو پاک شمار نہیں ہوں گے، نہ غسل سے پاک شمار ہوں گے جب تک کہ حیض کا خون چل رہا ہے۔ نفاس نہ ہونا، نفاس کے خون کے دوران اگر جتنے بھی پاکی حاصل کریں تو شرعاً آپ پاک شمار نہیں ہوں گے۔ نمبر 8 پانی یا مٹی کے استعمال پر قادر بھی ہونا۔ صحت کی شرائط وہ 4 ہیں کہ تمام اعضاء تک پانی پہنچانا، اور نمبر 2 حیض نہ ہونا، نمبر 3 نفاس کا نہ ہونا، اور نمبر 4 دوران طہارت ناقض طہارت نہ پایا جائے کہ دوران طہارت پھر اگر خون آ گیا حیض کا یا پھر نفاس کا خون چل پڑا یا دوران طہارت یعنی وضو کرنے کے دوران دوبارہ وضو ٹوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں جو طہارت کی ہیں، اور ہم چونکہ ابھی وضو کی سنتیں پڑھ رہے ہیں طہارت میں تو ہم اپنے اس سبق کی طرف واپس لوٹے ہیں، لہٰذا سب سے پہلی سنت ہے ہاتھ دھونا، یعنی جب بھی وضو کریں تو سب سے پہلے کلائیوں سمیت ہاتھ دھونا یہ مسنون ہے۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 کلی کرنا، نمبر 5 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 6 کانوں کا مسح کرنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 انگلیوں کا خلال کرنا، اور نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ وسنن الطہارۃ غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء اذا استيقظ المتوضی من نومه لقوله علیہ السلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداية بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں سے صاحب ہدایہ وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی سنت وہ غسل الیدین ہے، یعنی ہاتھوں کا دھونا، قبل ادخالہما الاناء برتن میں داخل کرنے سے پہلے اذا استيقظ المتوضی من نومه جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو جائے۔ لقولہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استيقظ احدكم من منامه جب تم میں سے کوئی ایک اپنی نیند سے اٹھے، فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 تو وہ ہرگز اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر داخل نہ کرے یہاں تک کہ وہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ فإنه لا يدري أين باتت يده اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی
اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری. وَلِأَنَّ الْيَدَ، اور عقلی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ ہاتھ آلۃ التطہیر، یہ پاکی کا آلہ ہے، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے. فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنظِیفِهَا، لہذا مسنون ہوا اس کو صاف کرنے سے ابتدا کرنا. وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنظِیف، اور یہ جو دھونا ہوگا یہ کلائی تک ہوگا، یعنی جو ہاتھ کا اور بازو کے درمیان جو جوڑ ہے، اس جوڑ کے درمیان یہ جوڑ سمیت ہوگا، یہاں تک دھونا ہوگا. لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنظِیف، پاکی کے اندر، یعنی پاکی کے اندر اس جتنے حصے تک، یعنی کلائی تک کے حصے تک دھونے کی کفایت کے وقوع کی وجہ سے، یعنی اس جگہ تک دھونا یہ پاکی کے اندر یہ کافی ہے، کیونکہ اتنا ہی حصہ پھر دوسرے اعضاء کو پاک کرنے کے اندر استعمال ہوتا ہے ہاتھ کا، تو لہٰذا کلائی تک کو پاک کرنا یہ اس سے کفایت ہو جائے گی. تو یہ سب سے پہلی سنت ہے. یہاں پہ دیکھیں سنن فرمایا ہے، جب فرض کا ذکر آیا تھا تو وہاں پہ فرض الطہارتی فرمایا، وہاں پہ ایک یعنی واحد لے کر آئے، اور یہاں پہ سنن جب فرمانے لگے بیان تو اس وقت جمع لے کر آئے. کیا وجہ ہے؟ تو یہاں پہ چونکہ سنتیں یہ سنن یہ چونکہ بہت زیادہ ہیں، ان کی طرف اشارہ، انواع کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اور فرض چونکہ ایسا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو نفس وضو ہی نہیں ہوگا، اور سنتوں میں سے اگر کوئی ایک چھوٹ بھی گئی تو بہرحال وضو تو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا اس سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے، اس لیے یہاں پہ جس کو جمع لے کر آگے. سنن الطہارتی غسل الیدین قبل ادخالہما الاناء، کہ جاگنے سے پہلے جب متوضی جاگے تو اس وقت وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے دھوئے، پھر اس کو وضو کے لیے پانی کے اندر داخل کرے. اگر پانی کے اندر سے یعنی ہاتھ ڈال کر پانی نکالنا پڑ رہا ہے، کوئی اور برتن نہیں ہے نکالنے کے لیے، تو پھر بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ صرف پانی کو ڈال کر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پہلے دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد باقی ہاتھ پورے کو دھوئے. اور اگر نلکے وغیرہ ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آرام سے دھویا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ جو شرط ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو، تو یہ شرط اتفاقی ہے. مسنون جو ہے وہ تمام جتنا بھی وضو کی اقسام ہیں، یعنی جب بھی وضو کرے ان سب کے اندر پھر اس کے لیے یہ ہاتھوں کو دھونا یہ مسنون ہے. اس کے اوپر جو روایت لے کر آئے ہیں وہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ وہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، اور بالخصوص جب رات کو اٹھ کر کبھی واش روم کی طرف گیا ہو، استنجا کیا ہو، تو اس وقت تو بالخصوص پتہ نہیں چلتا نیند میں یا اس سے پہلے کہ ہاتھوں کے ساتھ کوئی ناپاکی لگی ہے یا نہیں لگی، شک بہرحال ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جائے. تو یہ نقلی دلیل پہلے ارشاد فرمائی. اس کے بعد ولی ان سے عقلی دلیل صاحب ہدایہ نقل فرما، یعنی عقلی دلیل دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ چونکہ ہاتھ ہی کے ذریعے سے باقی پورے جسم کو پاک کرنا ہے اور پاکی کا حاصل کرنی ہے، تو خود آلہ، کیونکہ یہ آلہ تطہیر ہوا نا، تو لہذا آلہ تطہیر ہے تو خود آلے کو پاک ہونا چاہیے نا. جب وہ خود ہی ناپاک ہوگا تو وہ جس کے ساتھ لگے گا تو سب کو ناپاک کر دے گا. اس لیے پہلے اس آلے کا پاک ہونا ضروری ٹھہرا. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پاک کرنے سے ابتدا کرنا مسنون ہے. اور یہ چونکہ کلائی تک ہی کافی ہے، کیونکہ کلائی تک ہی اگر دھوئیں گے تو اتنا ہی لوقوع الکفایت بھی فی التنظیف، یعنی باقی اعضاء کو بھی پاک کرنے میں، اور خود بھی اس ہاتھ کے ساتھ اگر کوئی نجاست لگی ہے تو کلائی تک ہی عام طور پہ ہاتھ متلوث ہو سکتا ہے، اس سے پیچھے عام طور پر وہ محفوظ رہ سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ وہاں تک دھونے میں کفایت ہو جائے. قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يسم الله، والمراد به نفي الفضيلة، والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة،
وَيُسَمِّيَ قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ۔ اس پوری عبارت کے اندر صاحب ہدایہ وضو کی دوسری سنت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ دوسری سنت ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یعنی بسم اللہ پڑھنا وضو کے ابتدا میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نقلی ہے، حدیث نقلی یعنی دلیل نقلی ہے، لا وضوء لمن لم یسم اللہ، اس کا وضو ہی نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ والمراد به نفی الفضیلتی، اس سے مراد یہ فضیلت کی نفی ہے، نہ کہ وضو کی نفی۔ والاصح، اور سب سے زیادہ راجح قول یہ ہے کہ انہا مستحبۃ، صاحب ہدایہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً، اگرچہ سما صاحب قدوری نے، امام قدوری کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے فی الکتاب یعنی مختصر القدوری کے اندر اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ وَيُسَمِّيَ قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَهُ، اور استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد دونوں مرتبہ یہ بسم اللہ پڑھے، وہ صحیح، یہی صحیح ہے۔ تو مسنون یعنی سنت عمل وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن کبھی کبھار اس کو ترک کیا ہو، اور اس کے یعنی اکثر مرتبہ اس کو کیا ہو اور اس کے کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور ایک یہ جو روایت ہے، اس روایت میں تو باقاعدہ فرما دیا کہ لا وضوء لمن لم یسمی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو اس کا تو گویا وضو ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ والمراد به نفی الفضیلتی، کیونکہ اس سے مراد فضیلت کی نفی ہے، نفس وضو کی نفی نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید کے اندر تو بسم اللہ کا ذکر تو نہیں ہے نا، قرآن مجید کے اندر تو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، ڈائریکٹ فرمایا فوراً اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھو۔ تو اس سے تو پتہ چلا کہ اگر یہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی اتنی ضروری تھی کہ اس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر فرما دیتے۔ جب ذکر نہیں فرمایا، اس کی صراحت نہیں فرمائی، تو یہ سنت ٹھہری۔ جب سنت ہے تو یہاں پر پھر اس حدیث کے ذریعے سے اگر ہم یہ کہیں کہ وضو ہوتا ہی نہیں ہے بسم اللہ اگر نہ پڑھی، تو پھر تو یہ قرآن مجید کی ساتھ زیادتی ہو جائے گی، یعنی قرآن مجید کی آیت کی نص کے اوپر زیادتی لازم آئے گی اس حدیث خبر واحد کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہم یہاں کہیں گے کہ وضو کی یہاں پہ نفی نہیں ہے بلکہ فضیلت کی نفی ہے، کہ گویا کہ اس کو فضیلت نہیں ملے گی۔ والسواک لأنه علیہ السلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالإصبع لأنه صلی علیہ السلام فعل كذلك۔ تو یہ تیسری سنت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تیسری سنت ہے وضو میں، وہ ہے مسواک کرنا، یعنی ایک بالشت کی بقدر لمبائی اور چھوٹی انگلی کی بقدر اس کی موٹائی ہو، اور لکڑی کا مسواک ہونا اس میں یہ ضروری ہے سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ سے سنت ادا نہیں ہوگی، اور لکڑی کا ہونا یہ زیادہ یعنی بہتر بھی ہے اور مسنون بھی ہے۔ والسواک اور مسواک کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، 70 سے زائد فوائد لکھے ہیں حکماء نے، اور یعنی موت کے وقت کلمے کا نصیب ہونا، دانتوں کی صفائی، معدے کی صفائی، اور فرشتوں کے قرب کا باعث، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث۔ تو یہ بہت سارے فوائد اس کے یعنی جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ فرماتے ہیں کہ لأنه علیہ السلام کان یواظب علیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مواظبت فرماتے تھے، ہمیشگی فرماتے تھے، اس لیے یہ بھی مسنون ٹھہرا۔ وعند فقدہ یعالج بالاصبع، اور جب نہ ہو یعنی مسواک اگر نہ ملے تو یا جیب میں نہ ہو تو اس سنت کو کے قائم مقام وہ انگلی بن سکتی ہے کہ یعالج بالاصبع، اپنی انگلی کے ذریعے سے دانتوں کے اوپر اپنی انگلی کو ملے۔
اور اس کے ذریعے سے مسواک کرنے کی ایک علامت بنائے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے پھر سنت بھی کے قائم مقام ہو جائے گی یہ انگلی، لیکن بشرطے کہ مسواک موجود نہ ہو۔ اگر مسواک موجود ہے تو پھر مسواک کی موجودگی میں پھر نہ ٹوتھ پیسٹ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے، نہ ہی انگلی اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ لأنه علیہ السلام فعل كذلك، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے ذریعے سے بھی اپنے یعنی دانتوں کے اوپر اس کو ملا ہے، جس طریقے سے یہ روایت کے اندر آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ یجزئ من السواک الاصابع، یعنی مسواک سے اگر نہ ہو تو اس سے کافی ہو جائیں گی انگلیاں، یعنی ہاتھوں کی انگلی کے ساتھ بھی وہ مسواک کر لے، سنت پوری ہو جائے گی۔ قال والمضمضة والاستنشاق لأنه عليه السلام فعلهما على المواظبة، وكيفيته أن يمضمض ثلاثا يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك، هو المحكي من وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی سنت ہے کلی کرنا، والاستنشاق، اور پانچویں سنت ہے ناک میں پانی ڈالنا، لأنہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلہما، اسی طریقے سے فرمایا، یعنی ان دونوں کو علی المواظبتی، ہمیشگی کے طور پر جب بھی وضو کیا تو وضو سے پہلے ان دونوں کو ضرور کیا۔ وکیفیتہ، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی یعنی سنت کے مطابق کہ یمضمض ثلاثا، پہلے 3 مرتبہ کلی کرے الگ الگ پانیوں کے ساتھ، یأخذ لکل مرۃ ماء جدیدا، ہر مرتبہ کے لیے نیا پانی لے لے، ثم یستنشق کذلک، ثم یستنشق، پھر اسی طریقے سے ناک میں بھی پانی 3 مرتبہ ڈالے، کذالک هو المحکی من وضوئہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 20 سے زیادہ صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی احادیث منقول ہیں، ایک مرتبہ بھی اعضاء کو دھونے میں اور کلی کرنے کے اندر حدیث بھی روایات میں موجود ہیں، 2 مرتبہ بھی ہیں، 3 مرتبہ بھی ہیں، 3 سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو یہ وضو کی چوتھی اور 5ویں سنت ہے جی، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہمیشگی فرمائی ہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہوگی ایک طرح سے کہ یہ ترک نہیں کرنی وضو کے اندر۔ اور چونکہ پانی کو چیک کرنے میں اس کے ذائقے کو اور اس کے یعنی دیکھنے کو اور اس کے سونگھنے کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، تو یہ تینوں کام وہ ہے کہ وضو کے فرائض شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہو جائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ پانی مائع مطلق ہے، پاک ہے، لہذا پھر اس کے بعد وضو کے فرائض یعنی چہرے کے دھونے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس میں یہ بات ذرا غور فکر ہے کہ اس کا یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ احناف کے نزدیک ہے کہ 3 مرتبہ الگ الگ پانیوں سے وہ کلی کرنی ہوگی، اور 3 مرتبہ الگ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا ہوگا۔ اس کے اندر دوسرے جو ائمہ ہیں جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ایک ہی یعنی اپنے ہتھیلی کے اندر پانی لیا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ منہ میں بھی ڈالا، اور ساتھ ہی اسی کلی کے اندر بچے ہوئے پانی کو ناک میں بھی چڑھا دینا، یہ ان کے نزدیک مسنون ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ 3 مرتبہ الگ الگ، یہ حدیث کے اندر اور روایات کے اندر جو نیچے حاشیے کے اندر بھی یہ روایات نقل کی گئی ہیں، یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو اس لیے یہی مسنون ہے۔ تو عزیز طلبہ اکرام، آج کے سبق کو ہم یہیں پہ روکیں گے، انشاءاللہ اگلا ہمارا سبق بھی وہ وضو کی سنتوں کے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ باقی جو 4 سنتیں رہتی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر مکمل کریں گے۔ تو آج کے جو وضو کی سنتیں ہیں ان سے متعلق آپ نے کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھنا ہے کہ آج جو سنتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔